بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یہ صحیح مسلم میں پہلا باب ہے، پہلا چیپٹر ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ روایت کرنا، نریٹ کرنا، یہ ان لوگوں سے جو قابل اعتماد ہوں، سچے ہوں اور بات کو درست انداز سے کرنے کی ہی ان میں خو اور عادت ہو، ان سے روایت کرنا یہ واجب ہے. اور اسی طرح یہ بھی واجب ہے کہ جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں ان سے روایت نہ لی جائے. اور اسی طرح اس چیپٹر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ خود بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو بہت زیادہ بچنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے، آپ کی طرف کسی بھی طرح کا جھوٹ منسوب کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آسمانی تعلیمات جو آدم علیہ السلام کو عطا کی گئیں اور اس کے بعد تسلسل سے چلتی رہیں، ان تعلیمات کو کامل اور مکمل کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ انبیاء اور رسول کے سلسلے کو مکمل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ فداہ نفسی ابی و امی و اہلی و مالی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو یہ دونوں سلسلے یہاں پر ختم ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی الذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ وہ آیت ہے جو پڑھی جاتی ہے اس وقت جب علماء اور دیگر عام مسلمان بھی یہ استدلال کرتے ہیں، یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی رد و بدل، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور آیت یہ پڑھتے ہیں، لیکن اس آیت میں قرآن کا نام نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں الذکر ہے. الذکر سے کیا مراد ہے؟ الذکر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات. اور اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات بھی نازل فرمائی ہیں وہ دو طرح سے ہیں. ایک وہ تعلیم انبیاء اور رسول پر نازل کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور اللہ کا کلام ہے، اور دوسری وہ تعلیمات نازل فرمائیں جو اللہ کی طرف سے پیغام تو تھا لیکن الفاظ انبیاء اور رسول کے اپنے تھے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. قرآن کریم میں سب سے زیادہ انبیاء میں سے، رسول میں سے جن کا تذکرہ کیا گیا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے تورات دی، تورات ان کو ملی ہے فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد. تورات ان کو کب ملی؟ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد. موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں بھی بار بار یہ ذکر ہے، جو فرعون کے پاس جاتے رہے، اسے حق اور سیدھی راہ کی دعوت دیتے رہے، اور پھر بنی اسرائیل ان پر ایمان لے آئے، پھر ان پر سختیاں ہوئیں، پھر ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، وہ جادوگروں کا واقعہ، وہ ایمان لے آئے. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں
موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا آنا، جو سب سے پہلی وحی ان پر آئی وہ ایک درخت میں، دور سے انہوں نے دیکھا کہ آگ ہے، تو درخت کے قریب گئے تو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی۔ تو یہ جو ساری چیزیں تھیں، کتاب تو ابھی نازل نہیں ہوئی، تو یہ کون سی وحی تھی تو وحی نا، تورات تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی تھی، تو یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی حدیث۔ انبیاء اور رسول کی تعداد 1,24,000 ہے تقریباً، اور کتابیں جن انبیاء کو دی گئیں، داؤد علیہ السلام کو زبور، موسیٰ علیہ السلام کو تورات، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کچھ صحف دیے گئے، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو قرآن کریم۔ باقی انبیاء کو کیا ملا تھا؟ وہ کیسے نبی تھے؟ وحی تو ان پر نازل ہوئی نا، انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا نا اللہ کے حکم سے، تو وہ وحی ان پر جو تھی وہ حدیث کی صورت میں تھی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ انتظام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذمہ داری لی اور یہ کہا کہ ہم اس کے محافظ ہیں ان الذکر کے، اور الذکر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات، وہ قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کا ذمہ لیا اور دونوں کو محفوظ فرمایا۔ اب اس کے لیے طریقہ کار کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنایا، کیسے محفوظ کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اسباب کے پابند اور محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والے وہ ہیں، اسباب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ حفاظت میرے ذمہ ہے، میں حفاظت کروں گا، کرنے والا ہوں، تو وہ بغیر کسی سبب کے بھی ہو سکتی تھی۔ دیکھیے دنیا میں آنے کا سبب، انسان کے دنیا میں آنے کا سبب اس کا باپ ہوتا ہے، اس کے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتا انسان۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر اس سبب کے دنیا میں پیدا فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے پیدا کرنا، تو اسباب خود اللہ کے پیدا کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اسباب بھی ساتھ ساتھ پیدا فرمائے، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن کریم کو، قرآن کی حفاظت کا، جیسے قرآن کریم کو لکھا جاتا، قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کیا جاتا، قرآن کریم کو نماز میں پڑھنا مشروع قرار دے دیا گیا، رمضان میں خاص طور پر اس کا اہتمام سکھایا گیا، تراویح وغیرہ شریعت کا حصہ بنا دی گئی، اور اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینوں میں اللہ تعالیٰ نے، لاکھوں کروڑوں بچوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ ساری اس کی حفاظت کے طریقے ہیں۔ پہلے لکھا جاتا تھا کھجور کی، اس کے اوپر چھلکے کے اوپر، ہڈی کے اوپر، تنے کے اوپر، اس کے بعد اسے جمع کیا گیا۔ بالکل یہ تمام کے تمام سٹیپس حدیث کی حفاظت میں بھی کام آئے۔ اس کو بھی لکھا گیا، اس کو بھی یاد کیا گیا، اور اس میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہ آپس میں بیٹھ کر اس کا تکرار اور مراجعہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اور جس طرح سے قرآن کریم میں کسی بھی ایڈیشن اور کمی، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دور کر دیا، اور قرآن کو اس سے محفوظ رکھا، حدیث کو بھی اسی طرح اس سے محفوظ رکھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم تو محفوظ ہے، لیکن حدیث اس کی کوئی اتنی اتھینٹسٹی نہیں، اتنی استنادی حیثیت نہیں، کیونکہ ضعیف احادیث بھی ہوتی ہیں، موضوع احادیث بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ضعیف احادیث اور موضوع احادیث کا ہونا ہی تو حدیث کی حفاظت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ضعیف احادیث اور موضوع احادیث الگ نہ کر دی جاتی تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ حدیث کی کوئی حیثیت استنادی طور پر مضبوط نہیں ہے۔ ان احادیث کا، ان روایات کا الگ ہو جانا، الگ کر دیا جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فلٹر کر دیا ہوا ہے، اور جو کچھ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، آپ نے جو افعال، جو آپ کے اعمال تھے، وہ تمام کے تمام محفوظ کر دیے گئے۔ جس طرح سے لوگوں نے حدیث گڑھنے کی، فیبریکیٹ کرنے کی کوشش کی، اسی طرح سے لوگوں نے قرآن بنانے کی بھی کوششیں کی۔ ابھی چند سال پہلے امریکہ میں ایک شخص نے الفرقان الحمید کے نام سے ایک بنائی ایک کتاب اور کہا کہ یہ نیا ریوائزڈ ایڈیشن ہے قرآن کا، پکڑا گیا۔ اسی طرح بہائی ایک فرقہ ہے، شیعہ سے الگ ہوا ہے، شیعہ لوگ بھی ان کو مسلمان نہیں مانتے اور یہ ان کو نہیں مانتے۔ تو بہائی ان کے ہاں ان کی پیشوا بہا اللہ پر ایک کتاب نازل ہوئی ان کے بقول، اس کو وہ کہتے ہیں کتاب مقدس، کتاب مقدس یا کتاب اقدس، غالباً کتاب اقدس کہتے ہیں۔ وہ ایک حصہ اس کا فارسی میں ہے اور باقی 3 حصے عربی میں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی اب ضرورت نہیں، یہ ہے اصل۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگوں نے یہ کوششیں کی۔ خلیفہ مامون الرشید یا اس طرح کسی کے دور میں ایک یہودی تھا، اس نے کہا کہ میں تجربہ کرتا ہوں لوگوں کے دین کی سچائی کا۔ اس نے تورات، انجیل اور قرآن تینوں کو لکھا اور اس میں بہت زیادہ گڑبڑ کر دی، آیات کچھ عربی کی عبارتیں داخل کر دیں، کچھ نکال دیں، اور بازار میں چلا گیا۔ اس نے تورات بیچی، نکل گئی، اس نے زبور بیچی، نکل گئی۔ لیکن جب اس نے قرآن کو اس میں فروخت کرنا چاہا تو جو شخص قرآن کریم کو لیتا وہ اس کے منہ پہ مارتا۔ اس کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر اس نے بتایا کہ میں نے یہ ایک ٹیسٹ کی وجہ سے کیا تھا کہ دیکھوں کہ کن کی تعلیمات کتنی محفوظ ہیں۔ تو اسلام اور قرآن کی تعلیمات محفوظ ہیں اور وہ اس بات کے اوپر مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ایسا علم صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد ایک ایسا علم مسلمانوں کو سجایا جو دنیا میں تمام اسکالرز اس پر متفق ہیں کہ ایسا علم اس امت سے پہلے اس دنیا میں کہیں پہ بھی اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور وہ کون سا علم ہے؟ علم الرجال، وہ ہے علم الجرح والتعدیل۔ یعنی جو لوگ بھی حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، دین کی باتوں کو روایت کرنے والے ہیں، قرآن کو روایت کرنے والے ہیں، ان کے کریکٹر کو، ان کے کردار کو دیکھا جائے، ایک ایک آدمی کی چھان بین کی جائے، ایک ایک شخص کو پرکھا جائے۔ یہ ہے علم الرجال، مردوں کا علم۔ مثال مراد اس میں خواتین بھی ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ راویوں کا علم۔ تو اس میں اس قدر احتیاط کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو احتیاط سکھائی، ایسے اصول و ضوابط مسلمانوں نے وضع کر لیے کہ کوئی شخص کوشش کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ایک جملہ بھی داخل نہیں کر سکا، نہ نکال سکا۔ بڑے لوگوں نے کوششیں کی لیکن پکڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے جو اس معاملے میں بڑے ہی انتہا درجے کے وہ زیرک تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ سے ان کی محبت کی شدت کی ایک وجہ یہ بھی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ ان ائمہ میں سے ہیں جو علل الحدیث کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ علل الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی روایات میں، سند یا متن میں وہ معمولی سی، بہت ہی سٹل سی چیزیں جس کی وجہ سے حدیث صحیح اور حسن کے درجے سے گر جاتی ہے اور وہ ناقابل قبول ہو جاتی ہے، اس میں جو بڑے ماہرین تھے ان میں امام بخاری بھی تھے۔ اب دیکھیں ابو سلام اور عبدالسلام کتنا تھوڑا سا فرق ہے، ابو سلام اور عبدالسلام۔ اب اس فرق کو وہ بندہ فوراً پکڑ رہا ہے جو لاکھوں حدیث کا حافظ ہے۔ اسی طرح کا ایک فرق امام بخاری رحمہ اللہ 11 سال کی عمر میں تھے اور ایک بڑے امام سفیان ابن عیینہ یا دوسرے ہیں، غالباً امام سفیان ہی ہیں، ان کی مجلس میں انہوں نے کہا کہ شیخ یہ آپ نے یہاں پہ جو پڑھا ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے دوبارہ وہی پڑھا، عبدالسلام پڑھا یا ابو سلام پڑھا، جبکہ وہ اس کے برعکس تھا۔ تو انہوں نے دوبارہ وہی پڑھا، انہوں نے کہا کہ بچہ 11 سال کا اتنی توجہ نہیں دی، انہوں نے دوبارہ ریکویسٹ کی
تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہی ہے. تو تب انہوں نے اس 11 سال کے بچے نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنی اصل جو کتاب آپ نے لکھی ہوئی ہے، حافظے سے پڑھاتے تھے، جو کتاب آپ نے لکھی ہوئی ہے اگر اس میں آپ دیکھ لیں جا کر. تو انہوں نے جا کر بچے کے کہنے پہ، عاجز اور منکسر لوگ تھے یہ، تو انہوں نے جا کر دیکھ لیا اور دیکھ کر آ کر کہنے لگے کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے. تو وہ غلطی کتنی تھی؟ ابو سلام عبدالسلام، بس اتنی سی غلطی تھی. تو اس طرح سے ان اہل علم نے سبحان اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا اور ایسے یہ احادیث حفظ ہوئی. اب یہ جو باب آپ کے سامنے ذکر ہوا، امام نووی نے بیان کیا اور امام مسلم رحمہ اللہ اس کے اوپر تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم ثقہ راویوں سے ہی حدیث لیں، کیوں ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں روایت میں جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں، اور یہ کیوں ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. تو اس میں انہوں نے ایک قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا، اور وہ ایک سے زیادہ آیات سے. ایک آیت ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق اور چھان پھٹک کر لیا کرو. تو امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں والخبر هو ان فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، کہ یہ خبر ہے کہ کوئی فاسق خبر لے کر آئے. اصل میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ فاسق کی گواہی، ایک فاسق شخص کی گواہی مردود ہے. اسلام میں فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. تو گواہی اور خبر کہتے ہیں اگرچہ اس کے معنی میں فرق ہوتا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر ان کا معنی ایک ہی جیسا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ، فاسق اگر خبر بھی لائے، ایک تو ہے نا گواہی دینا فاسق کا، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر بھی لے کر آئے تو اس کی چھان بین کر لو. تو یہ قاعدہ بن گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قواعد اور اصول و ضوابط قرآن اور حدیث میں نازل کر دیے ہوئے تھے. اہل علم نے پھر ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے اس سے استدلال کیے اور اس طرح سے انہوں نے اس کو اس کے ذریعے سے راویوں کو پرکھا. اور پھر اس کے بعد دوسری آیت وہ ذکر کرتے ہیں ممن ترضون من الشہداء، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے. اس میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ گواہ جو جن سے تم راضی ہو، تمہارے پسندیدہ گواہ. تمہارے پسندیدہ گواہ سے مراد یہ کہ جو تم میں پسندیدہ لوگ ہوں. ہر بندے کی پسند الگ ہوتی ہے، اور یہ امکان ہے کہ ایک بندہ کسی ایسے بندے کو پسند کرتا ہو جو جھوٹا ہو، لیکن وہ کسی کو پسند ہو. لیکن قرآن میں یہ ممن ترضون من الشہداء، جن گواہوں کو تم پسند کرتے ہو، اس سے مراد وہ ہے جو تم لوگوں میں، معاشرے میں پسندیدہ ہوں، یعنی اپنی سچائی اور صداقت کی بنیاد پر. تیسری آیت انہوں نے ذکر کی، وہ سورۃ طلاق کی دوسری آیت ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم اپنے میں سے جو عادل گواہ ہیں، منصف گواہ ہیں، ان کو گواہ بناؤ. سبحان اللہ. انہی آیات سے اصول اخذ کیے گئے کہ حدیث کو روایت کرنے والا عادل ہو، صادق ہو اور ضابط ہو. بڑے انتہائی دلچسپ یہ موضوع مضمون ہے جیسے انہوں نے یہ بنائے. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر فاسق کی خبر وہ لے کر آئے گا تو چھان پھٹک ہوگی، اور اگر اس میں کوئی معاملہ ایسا کوئی نکل آیا تو وہ اس کی خبر قابل قبول نہیں ہوگی. وہ عام خبر دے تو قابل قبول نہیں ہے، کہاں وہ حدیث کی خبر دے تو کیسے اس کو ایسے لیا جا سکتا ہے. اور جو حدیث انہوں نے ذکر کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ ان کے استاد ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی قال حدثنا وکیع عن شعبہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام وکیع نے امام شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے امام حکم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے سمرہ ابن جندب سے، یہ صحابی ہیں. ایک دوسری سند بھی انہوں نے ذکر کی اور وہ مغیرہ بن شعبہ سے ہیں. ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث، جس شخص نے مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کی یرا انہ کذب، کہ جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ بھی دو جھوٹوں میں سے ایک ہے.
دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، وہ کیسے؟ دو جھوٹے کون سے؟ ایک اس جھوٹی خبر کو بنانے والا اور ایک اس کو روایت کرنے والا، وہ بھی جھوٹا ہی ہے صرف روایت کرنے سے. جیسے فیبریکیٹڈ حدیث ہیں، جس نے گھڑی وہ بھی مجرم ہے، جس نے بیان کی وہ بھی مجرم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کی جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہو کہ وہ جھوٹ ہے، تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جیسا ہے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ جھوٹے لوگوں سے روایت نہیں لی جائے گی. یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا گناہ کتنا بڑا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اس چیز سے روک دیا اور منع فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس علم کے ساتھ پوری طرح سے پختگی کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں انہی مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلائے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ صرف چلنے والے بلکہ آپ کے الفاظ، آپ کے افعال اور آپ کی زندگی کے تمام احوال کو محفوظ کرنے والے، روایت کرنے والے لوگ تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا دنیا میں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہمارا جمع کرنا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے والوں لوگوں میں ہمارا حشر کریں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.